اور اس کے بعد بجائے یہ کہ لوگوں کے حالات بہتر کریں، یا جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے مہنگائی کے اوپر کوئی پلان لے کے آنا تھا، اور یا انہوں نے معیشت ٹھیک کرنی تھی، کیونکہ یہ بڑے تجربہ کار سمجھے جاتے تھے، کیونکہ 2 خاندان 30 سال سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو بجائے وہ کرنے کے جو انہوں نے ہمارے سارا وقت 3.5 سال تنقید کرتے رہے کہ جی بہت مہنگائی ہے، لوگ پس گئے، ان کو سمجھ نہیں ہے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، تو بجائے وہ کرنے کے صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک، اور وہ کام یہ کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے اپنے آپ کو NRO دے کے وہ معاف کروا لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے، FIA کو تباہ، نیب تباہ، سارے جو سول سروس پولیس کا استعمال لوگوں کو دبانے کے لیے۔ تو صرف اور صرف ان کی ایک کوشش تھی، اور وہ پلاننگ میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف مقصد ہمارے خلاف جو ساری اکٹھی بھی ہوئی پارٹیز، جو لانگ مارچز بھی کی، پیچھے صرف ایک چیز تھی کہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور یہ آ کے اپنے آپ کو NRO دے دیں۔ اب کیا لوگوں کا غصہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کی مشکل حالات ہیں، یہاں جناب لوگ تباہ ہو گئے، اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس، مہنگائی مارچ۔ اب لوگ کیوں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی جب سے ہماری حکومت گئی، اور جب سے یہ 2 مہینے 2.25 مہینے میں جب سے یہ آئے ہیں، کیا ہوا چینج کہ قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلی گئی، معیشت بھی نیچے، روپیہ بھی نیچے گر گیا، سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر گئی۔ اب جو انڈسٹریل گروتھ ہے جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، جو ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی تھی، اس کی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا، اس کو ہم نے اٹھایا، اس کی وجہ تھی انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس میں گروتھ ہوئی، ریکارڈ گروتھ ہوئی، اس کی وجہ ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل سیکٹر اور سروسز سیکٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی 2 سالوں میں 75% گروتھ میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ایک ملک ایک IMF بھی کہہ رہا تھا کہ سسٹینیبل گروتھ پہ نکلا ہوا تھا، زراعت میں ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، یعنی فصلوں کے اندر ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا، ہم نے اپنی زراعت کو اٹھانے کے لیے کسان کی کیسے مدد کرنی تھی، ان کے کتنے طریقے تھے کہ ہم نے کیسے خرچ کرنا تھا پیسہ زراعت پہ۔ دیر کے بعد زراعت اوپر جا رہی تھی، وہ کون سی قیامت آ گئی کہ 2 مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا، آسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی اور جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی، آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے، تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے، اپنے مسئلے بتاتی ہے، اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے۔ لوگ تکلیف میں ہیں، کدھر گئی بجلی، کدھر تھی ہمارے دور میں 3.5 سال میں؟ کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں۔ اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے، یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بنائے ہیں، جو 4 بڑے 5 بلکہ ان کے دور میں بنے، اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں۔ یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے، لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے، کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے، LNG کے اوپر اور کوئلے کے اوپر۔ ساہیوال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک جو پلانٹ بنایا ہے پاور جنریشن کا۔ آپ سوچیں کہ وہاں سارے کراچی سے سارا کوئلہ ادھر ٹریول کر کے آتا ہے ساہیوال، یعنی جس نے بھی یہ بنایا ہے اسی کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کیا سوچ کے بنایا تھا۔ ماحولیات کے اوپر علیحدہ اس کا جو اثر ہے، اور دوسرا اتنی دور
باہر سے امپورٹ کر کے کول لے کے، اور اس کی قیمت کتنی ہے، کس قیمت پہ وہ بجلی بنا رہا ہے. تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں نہ LNG کے لیے پیسے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل نہیں رہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی، بیرون ملک کے ساتھ مل کے، یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے، غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی، اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور PTI نے کیا ہے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا. آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے، 3.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں وہ IMF کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ، یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور، یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا، جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا، اور یاد رکھے IMF کا بھی پروگرام تھا، کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے، اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں، وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں، جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے، پٹرول بیچ رہے تھے، بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا، پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. IMF پریشر برداشت کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا. جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں 2.5 مہینوں میں، ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی. کوئی چیز لے لیں، آٹا لیں، گھی خاص طور پہ لیں، یہ ڈیزل اور پٹرول، بجلی کی، ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں. تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور NRO لینے کے لیے ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے آج ان کو ٹیئر گیسنگ کی ہے، دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو. میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی